سینیٹر فیصل رضا عابدی کو ایک مرتبہ پھر ہم نے زحمت دی ہے۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ گو کہ میں نہیں چاہتی لیکن حقائق کو بتانا بہت ضروری ہے۔ جو کچھ کہا تھا اس کا ایک منظر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جنگ نہ صحیح لیکن بہرحال جنگ ہو رہی ہے روس اور یوکرین کے مابین۔ اب عام لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آپ تک یہ تو ساری چیزیں آپ نے یقیناً پڑھ کر ریسرچ کر کے نکالی ہوں گی، لیکن اس جنگ کے مقاصد کیا ہیں شاید اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا، اور تعزیت پشاور میں شہادتیں ہوئی نمازیوں کے، ان کے لواحقین سے، اور افواج پاکستان جو سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں مسلسل جاری ہیں افغان پاکستان بارڈر پہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پنجتن پاک کا بڑا کرم ہے کہ ہماری زندگی میں ہی ہمارے اسٹانس کو اس نے سامنے لایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس موقع کا 15 سال سے انتظار تھا اور وہ اب آ گیا۔ بہرحال دیکھیں بیس کیا ہے، بیس میں جانا ہے۔ بیس بہت ٹپیکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جنگ آج سے نہیں شروع ہوئی، میں نے آپ سے کہا تھا قاسم سلمانی صاحب کی شہادت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بھی جنگ اوور دا نائٹ نہیں بنا کرتی۔ آپ بیج لگاتے ہیں، پودا اگتا ہے، پودے کو بڑا کرتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور پھر پھل پہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بیج 2011 میں لگایا گیا۔ میں آپ کو تسلسل سے لے کے آؤں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ ہے کیا۔ بیج 2011 میں لگایا گیا، بادشاہت کے خلاف ایک موومنٹ کا آغاز کیا گیا اس عالمی دہشت گردوں کی جانب سے، جس کو الائٹ فورسز کہتے ہیں، جس کی سربراہی امریکہ اور اسرائیل کیا کرتے ہیں۔ ہر طرف یہی ہے نا، آپ جہاں پہ بھی دیکھیں یہی ہے۔ یہی دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی جو بدماش بنے دنیا کے، انہوں نے اپنی بدماشی کے ذریعے، پابندیوں کے ذریعے لوگوں کا گلا گھونٹنا شروع کیا۔ تو یہ جب بادشاہت کے خلاف شروع ہوئی تو سمٹتے سمٹتے آپ دیکھیں کہ یہ شام سیریا کے اندر آ کر اسٹک کر گئی اور بشار الاسد کے خلاف پوری موومنٹ شروع کر دی۔ بیسیکلی یہ ساری جنگ ہے گریٹر اسرائیل کے اوپر۔ گریٹر اسرائیل کا بڑھنے کے راہ کے اندر رکاوٹ سب سے بڑی شام تھی۔ ملک شام جو تھا وہ اس کی رکاوٹ تھا، کیونکہ وہاں پر رشیا اور ایران نے اور حزب اللہ نے مل کر ان کو ناکام بنایا اور داعش کو شکست دی۔ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ بھی بتا چکا تھا کہ آج سے 1.5 سال قبل انہوں نے اپنی پالیسی کو چینج کیا۔ قاسم سلمانی شہادت کے بعد جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو انہوں نے ریٹریٹ کیا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، حالانکہ جنگ تو وہیں شروع ہو گئی تھی۔ اگر یہ اس کا جواب دیتے ایران میزائل حملوں کا، تو آپ دیکھتے کہ دنیا عالمی جنگ میں سمٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ ہم اس چیز پہ 100% کنفرم کرتے ہیں، کوئی بھی ریاست کی فوج دوسری ریاستی فوج سے نہیں ٹکرائے گی۔ اور شام میں شکست کے بعد ہم نے دیکھا کہ وسطی ایشیا کی ریاستوں میں اور یورپ کی ریاستوں سے جو دہشت گرد جمع کیے ان کی داعش کی ٹرانسپورٹیشن کی گئی پولینڈ کے اندر، جبکہ پاکستان سے جو 2.5 لاکھ دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا اور شام ٹرانسپورٹ کیا گیا، جنہوں نے آل رسول کے مزارات پہ حملے کیے یا افغانستان سے یا عرب ریاستوں سے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کی گئی وایا نیٹو فورسز افغانستان میں، اور وہاں سے داخل کیا گیا پاکستان کے اندر۔ کیونکہ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا میں 2 ملکوں کی دہلیز پہ جنگ لے کے جانی ہے، ایک رشیا لے کے جانی ہے کیونکہ رشیا سب سے بڑا اتحادی تھا شام میں، اور دوسرا ایران لے کے جانی ہے کیونکہ ایران سب سے بڑا اتحادی تھا شام میں ان کی گریٹر اسرائیل کی موومنٹ کو روکنے کے لیے۔ اب رشیا کے اندر ان کو جو لینڈ ملا وہ یوکرین ملا، کیونکہ یوکرین اور پولینڈ ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ جتنی بھی رسد دہشت گردوں کی یا اسلحے کی جاتی ہے وہ یوکرین میں وایا پولینڈ بارڈر کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان چونکہ ایران کے بارڈر کے اوپر لگتا ہے، اس لیے یہ تمام دہشت گرد پاکستان میں جمع کرنے کا مقصد عرب سوچ تک ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا، جیسا کہ محمد بن سلمان نے 3 سال پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ہم ایران کی سرحد پہ جنگ لے کے جائیں گے۔